نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں. موضوع اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم پاکستان. سامعین محترم، ملک پاکستان خدا داد کوئی ایسا تحفہ نہیں جو کسی نے تشدد سجا کر ہماری نظر کر دیا ہو، بلکہ میری قوم کے رہنماؤں نے ایک جوہر مسلسل فہم و فراست سے حاصل کیا. قائد اعظم اور دوسرے اکابرین نے ہر وقت کام کام اور بس کام کو اپنا اصول بنا رکھا تھا. سامعین محترم، ایک صدی سے زائد عرصے تک برے صغیر کے مسلمان پستے رہے، یہاں تک کہ پوری صدی بیت گئی. حالات کا نکالا تھا کہ برطانوی راج سے آزادی حاصل کی جائے، اس لیے مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. علامہ اقبال اور قائد اعظم کی قیادت نے تحریک میں جان ڈالی. پاکستان کا تصور سب سے پہلے علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پیش کیا. آپ نے کہا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں جن میں نہ اب تک اتحاد ہوا اور نہ ہوگا. اس لیے برے صغیر میں رہنے والی قوموں کا سیاسی حل یہی ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد اکثریت ہے انہیں ہندوستان سے الگ کر کے ایک الگ ریاست بنا دی جائے. 23 مارچ 1940 کا دن ونڈو پارک لاہور اور آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس جناب عبدالحق نے الگ الگ ریاست کے قیام کی قیادت کی قراردادیں پیش کی. اسے قرارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے. ہمارا وطن، اس کا قلعہ، ایٹمی طاقت، دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا پاکستان اس قرارداد خواب کی تعبیر ہے. سامعین محترم، ہمیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کی نظریات پر عمل کرتے ہوئے اس وطن کو عظیم بنانا ہوگا. اسلام کی نگاہیں قیادت کے لیے بار بار اس عرض مقدس کی طرف اٹھتی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنا ہوگا. خدا کرے ہماری نگاہ میں مرد مومن کی کیفیت آ جائے، ہمارے دلوں